سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو اچھی لائف گزارنے کے لیے کچھ طریقے بتاتی ہے اور ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے. تو ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے تھے وہ زندگی کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں جن کی وجہ سے جسم انسانی کے اوپر بہت سارے اثرات ہوتے ہیں. اب ان تمام پریشانیوں کے ساتھ جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ یا تو زندگی اچھی طرح گزارنا سیکھ لیجئے یا پھر یہ کہ ان کا مردانہ وار مقابلہ کیجئے. یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیں اور کچھ ایسی چیزیں استعمال کرنے لگیں، کچھ ایڈکٹ ہو جائیں کسی چیز سے اور کچھ ایسی دوائیں لینے لگیں کچھ، تاکہ آپ کا جسم جو ہے نا حالات کی خرابی کے ساتھ جسم بھی بالکل خراب ہو جائے. تو اس سے بچنے کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب حالات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو اس میں پرسکون رہنے کے کیا طریقے ہیں. کام کرنے والے تھکے ہوئے افراد کے لیے طویل زندگی حاصل کرنے کا نسخہ جو ہے وہ صحیح طرح آرام کرنا ہے. ویسے تو ہم لوگ سب آرام کرتے ہیں، لیکن ہماری جو آرام کرنے کا طریقہ ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے. یعنی کہ بے خبری کی نیند نہیں ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا ہے، شور ہو رہا ہے اس میں اگر ہم سونے کی کوشش بھی کریں تو وہ سکون نہیں ملے گا، ہمیں آرام نہیں ہوگا. قاعدے میں آرام کے لیے ضروری ہے کہ کسی خاموش اور پرسکون جگہ وقت گزارا جائے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے نیند لے لی جائے، چاہے آپ 10 منٹ کے لیے اپنی کرسی کی پشت کے اوپر خاموشی سے سر ٹکا کے بیٹھ جائیں تو اور ایک ہلکی پھلکی سی نیند لے لیں، یا جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے وہ آپ لے لیں. آپ دیکھیں گا آپ کتنے تازہ دم ہو جائیں گے. اس طرح آپ کا ذخیرہ قوت جو ہے وہ تازہ دم ہو جائے گا اور آپ کی جسمانی بیٹری میں برقی قوت بھر جائے گی. ایک نامور جراح کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ دوپہر کے کھانے کے بعد صرف 1 ساعت یعنی 1 منٹ کے لیے اپنے دفتر میں ایک نیند لے لیتے تھے، جس سے ان میں اس قدر توانائی آ جاتی تھی کہ ان کے معاون جو آپریشن تھیٹر میں جو لوگ ان کے ساتھ کام کرتے تھے، جو ان سے عمر میں من نصف یعنی کہ آدھی عمر کے ہوتے تھے، مثلاً وہ اگر 40 سال کے ہیں تو یا وہ 50 سال کے ہیں تو یہ 25 سال کے ہیں، وہ اس قدر کام نہیں کرتے تھے جس قدر کے وہ خود کر لیا کرتے تھے. دراصل آرام کرنا ہر شخص کے اپنے حالات پر منحصر ہے کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں، آپ کس طرح پرسکون ہوتے ہیں. یہ مقصد ہلکی سی نیند لینے سے یا پھر لائبریری میں آرام سے کوئی کتاب پڑھنے سے بھی حاصل ہوتا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ کا جسم اپنی کھوئی ہوئی توانائی حاصل کر لے اور دماغ آپ کا تر و تازہ ہو جائے. اس زمانے میں ہم میں سے اکثر کا یہ حال ہے کہ ہم زندگی کی دوڑ میں سرپٹ دوڑ رہے ہیں اور ہمارے خیالات ہم سے زیادہ تیز دوڑ رہے ہیں. ایسے تیز رو دماغ کا ساتھ دینے کے لیے جسم کی باقی قوتیں بھی اپنی استطاعت سے زیادہ یعنی اپنی بساط سے زیادہ تیز پا ہو جاتی ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے یہ آدمی ہنگامی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسمانی عمل میں ٹوٹ پھوٹ ہونے لگتی ہے اور وہ ٹوٹ پھوٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے اگر آرام نہ کیا جائے تو وہ ٹوٹ پھوٹ کی مرمت نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ نیند رات جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے اندر انسان کے جسم میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس کی مرمت ہو جاتی ہے. پھر دوسری چیز اور وہ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اگر دن میں بھی تھوڑا سا 5-10 منٹ کے لیے آپ سکون کی ایک تھوڑی سی جھپکی بھی لے لیں تو آپ کی جسم میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے اس کی مرمت ہو جائے گی اور یقیناً پھر آپ تازہ دم ہو کے اٹھیں گے. اچھا، پھر دوسری چیز یہ ہے نیند ہے. اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو مناسب نیند نہیں لیتے اور نہ کوئی بہانہ سونے کا نکالتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. اب نیند کا تو یہ کہ دیکھیں نیند کا ٹائم جیسے آپ نے اپنا 10 بجے رات کا رکھا ہوا ہے اور آپ ٹی وی دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے اور کوئی اچھی مووی آ رہی ہے یا کچھ ہے تو آپ نے 12-1 بجا دیا تو وہ جو 3 گھنٹے کی نیند ہے وہ تو ضائع ہو گئی. تو اگر آپ سویرے سے سوئیں، جیسے آپ 10 بجے کی عادت بنا لیں اور اس سے
سب کو بتا دیں کہ مجھے 10 بجے سونا ہے، اور ہر شخص اسی طرح سے تیار ہو جائے کہ بھئی آپ کو 10 بجے سونا ہے. اس کے بعد آپ کو نہ کوئی ٹیلی فون ڈسٹرب کرے، نہ کوئی خبریں ڈسٹرب کریں، نہ لوگ ڈسٹرب کریں، تو آپ یقین کیجئے آپ ایک صحت مند نیند لیں گے اور پھر بالکل صحت مند اور چاق و چوبند رہیں گے. تو اس کا آپ کا ذخیرہ توانائی جو ہے وہ جلد یعنی کہ ختم نہیں ہوگا. جس قدر بے خوابی آپ کے جسم کی ٹوٹ پھوٹ کو اور مزید برباد کر دیتی ہے. جو لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ان کو تو صرف 4 گھنٹے کی نیند کافی ہوتی ہے، ان کو یہ کہنے دیں. ہم فانی انسان کو تو پورے 7 گھنٹے کی مسلسل نیند کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہماری کھوئی ہوئی توانائی واپس مل جائے اور ہماری قوت کے ذخیرے پھر سے بھر جائیں. اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ فطرت کے خلاف خود کو مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی نبرد آزما نہیں ہو سکتے. آپ خواہ کس قدر بھی چاہیں، کس قدر بھی کوشش کریں، فطرت کے قوانین میں تبدیلی نہیں آتی. جو ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا ہونا چاہیے. ہر شخص کو چاہیے کہ الارم والے گھنٹوں کو اپنے قریب سے علیحدہ کر دے، بلکہ آدمی کو اپنی داخلی گھڑی پر اعتماد کرنا چاہیے. جب آپ الارم والے گھنٹے کی آواز سے اٹھتے ہیں تو فوراً ہی آپ کے جسم میں ایڈرینلن کا فوارہ بھی داخل ہوتا ہے. اس طرح آپ کے دن کا آغاز ہی حالت کرب سے ہوتا ہے. اس طرح خواہ مخواہ آپ کے جسم میں چابی دے دی جاتی ہے. ضروری ہے کہ اس بے ضرورت ایڈرینلن سے خود کو تحفظ دیا جائے. اگر کبھی اتفاق سے یہ الارم وقت پر نہیں بجے تو پھر مزید تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی ضروری کام ہونے سے رہ جاتا ہے. یہ بات مزید ایڈرینلن کی افزائش کا باعث ہوتی ہے. یہ چیز آپ کو تمام دن جو ہے تنک مزاج رکھتی ہے. دراصل آپ میں اس قسم کا رد عمل ہوتا ہے جس طرح آگ بجھانے والے الارم کو سن کر لوگوں میں ہوتا ہے. لوگ اپنے داخلی گھنٹے کو بھی اپنے لحاظ سے تعین کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح کا کام گھڑی کے الارم سے لیا جاتا ہے. جب آپ سونے لیٹیں تو اس وقت یہ سوچ کر لیٹیں کہ آپ کو صبح 7 بجے اٹھنا ہے. انشاءاللہ آپ اسی وقت اٹھیں گے اور بغیر کسی کرب کے اٹھیں گے. آپ بالکل آپ اس کا تجربہ کر لیجئے کہ اگر آپ کہیں گے کہ مجھے اتنے ٹائم اٹھنا ہے تو آپ کا دماغ اس کو بالکل ریکارڈ کر لے گا اور آپ ایگزیکٹ اسی ٹائم کے اوپر اٹھ بیٹھیں گے. اب ہم آپ کو یہ کیفیات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر ایک شخص کو ایک سال میں 1000 نمبر سے زیادہ مل جائیں تو یہ اشارہ ملتا ہے کہ کرب حد سے زیادہ ضرورت کہ کرب حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے اور اصلاح کی ضرورت ہے. آپ کوشش ہی کریے کہ آپس میں